إمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه راجعون. درود پڑھیں محمد وآل بحق محمد وآل محمد، خصوصاً بحق سید الصالحین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. پروردگارہ بحق سید الصالحین، پروردگارہ تو کریم ذات ہے. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگارہ ہمارے والدین اور ہمارے دیگر مرحومین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگان کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اس محفل میں، اس مجلس میں حاضر تمام علماء کرام کی جو بھی شرعی حاجت ہے پروردگارہ انہیں برابر فرما. پروردگارہ طلاب اعظام کی جو بھی مشکلات ہیں آسان فرما. پروردگارہ طلاب اعظام کے علم و حکمت میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو مومن مومنات مریض ہے بحق بیمار کربلا، امام زین العابدین شفاء کل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ بحق سید الساجدین شیعیان حیدر کرار دنیا کے کسی بھی کونے میں، پروردگارہ ان کی عزت مال اور جان کی حفاظت فرما. خصوصاً پروردگارہ پارا چنار کے مؤمنین جو اس وقت مشکلات میں ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق سید الساجدین ان کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں فتح نصرت عطا فرما. پروردگارہ جو زخمی ہیں شفاء کل و عاجل عطا فرما. دشمنان اسلام منافقین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما. عالم کفر و طاغوت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے انصار اعوان میں شمار فرما. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. حضرات مظلوم امام، مختصراً آج ذکر سید الساجدین اور آپ کی زندگی کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر عوام کے ذہن میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک تصور یہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک خاموش زندگی گزار کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اور بعض اوقات یہ تصور ہی ذہن میں رہتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایک مریض اور لاغر انسان تھے جس کی زندگی میں کوئی تحرک نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ امام کو ایسا نہیں دیکھتے، بلکہ امام علیہ السلام کو جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اسی طرح جہاد اور مسلسل دشمنان اسلام اور طاغوت کے خلاف زندگی گزاری جس طرح دیگر ائمہ نے گزاری ہے، جس طرح خود امام حسین علیہ السلام نے گزاری، جس طرح امام حسین مجتبی نے گزاری، جس طرح امیر المؤمنین نے زندگی گزاری. بس فرق یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں مختلف ادوار، مختلف حالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ انسان مختلف حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان مختلف فیصلے کرتا ہے. بسا اوقات ایک انسان کے لیے امن و آشتی کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر انسان کچھ الگ فیصلے کرتا ہے. بسا اوقات انسان کے لیے مشکلات ہوتا ہے، ان مشکلات میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو مد مقابل کو دیکھتے ہوئے، اس مد مقابل کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف سے بندگان خدا کے لیے ہادیان برحق تھے، لہذا انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی ایک انسان جو فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی میں اسی طرح ہے. جس طرح ایک انسان
کسی کے ساتھ صلح کرتا ہے کسی موقع پر کسی وجہ سے ایک مصلحت کی خاطر، تو وہاں پر جو صلح کرنا اس انسان کے لیے غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ایک معصوم ہستی کسی کے ساتھ صلح کرتا ہے تو نہ وہ صلح غلط ہے، کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو نہ وہ جنگ غلط ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی صلح کرتے ہیں، کبھی کیا ہے ہجرت کر